اسٹرانگلی ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اثرات اس جانب جا رہے ہیں؟ اب جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن 2 بلاک جو ہیں وہ بنیں گے جس میں پاکستان اور اسرائیل مد مقابل آ سکتے ہیں. کون کون؟ پاکستان اور اسرائیل بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل. یہ کنفرم ہے کہ دیکھیں پاکستان پینسل نہیں بنا سکتا، پاکستان ربڑ نہیں بنا سکتا، پاکستان معمولی بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں بنا سکتا، بنا لیتے ہیں لیکن سب سٹینڈرڈ ہوتی ہیں. لیکن ایٹمی ہتھیار بناتا ہے دنیا کے بہترین، ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے اور ان کا مقابلہ بھی، ان کا توڑ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جہاز بنا رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا، پہلے پرمیشن لی گئی، سوری میں راز لیک آؤٹ کر رہا ہوں، کیا آپ اپنے ریڈار سسٹم تھوڑے اس طرف کر لیں نیچی پرواز کے ساتھ، ہمارے کیموفلیج، آپ لفظ کو میرے کر لیں، سنبھال لیں، کیموفلیج ہیلی کاپٹرز آئیں گے. نہیں یہی اہمیت ہے. تو آج دیکھیں ہم سالسی جو ہے ایران کی کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، ان کا معاہدہ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں ترکی کے ساتھ. ایران ایک ایسی قوم ہے دنیا کی واحد قوم، اس کو فارس بولتے ہیں، فارس دنیا کی واحد قوم ہے جو مایوس نہیں ہوتی. اب میرا حال کم و بیش 22 سال ہو گئے ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ ادھر ہی اگاتے ہیں، ادھر ہی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ کسی کی محتاجی نہیں لیتے. وہ اپنا آئل جو ہے وہ نہیں کہتے جی امریکہ تم ہمارے پاس آ. اب جو ہے امریکہ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈال رہا ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے اثرات کے درمیان ہم بھی کیا خودداری کے لیے، آپ دیکھتے ہیں مستقبل افغانی اسکالر بھی ہیں، کیا پاکستان ایک خوددار ملک کی حیثیت سے آنے والے وقت میں خود کو منوائے گا اور خود کا ایک مقام بنا پائے گا؟ کچھ چانسز تو ہے.